رکھتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں استاذ گرامی حضرت مولانا خالد ندوی صاحب غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کو محظوظ و مستفید کرے۔ آپ حضرات جلسہ گاہ کے اندر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر وقال الله عز وجل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ کا یہ معتم بالشان اجلاس منعقد ہوا اور دیر سے اس کے پروگرام جو مجودہ تھے مرتب تھے وہ جاری ہیں اور یہی مدرسے کا فیض ہے جس مدرسے نے حضرت مولانا ابوالکلام کو ابوالکلام بنایا، انہیں زبان دی، انہیں علم دیا، انہیں تفسیر لکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے نے مولانا حسرت موہانی کو وہ علم اور وہ سوز و ساز سے عطا فرمایا کہ کالے پانی کے اندر بھی رہتے ہوئے انہوں نے اپنی اس ریت سے اس روایت سے کبھی اغماض نہیں برتا۔ یہی وہ مدرسہ ہے جس نے مولانا محمد علی جوہر کو جوہر انگبی بنا کر کے رکھا، اور یہی وہ مدرسہ ہے جس نے مولانا شوکت علی کو شوکت و شکوہ سے نوازا، اور یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کا یہ ہار ہے، امت کی یہ وہ آنکھ ہے، امت کا یہ ہاتھ ہے، امت کا یہ پیر ہے جس سے امت چلتی ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو ہم اندھے ہیں، نابینا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہی مدرسوں سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہی مدرسوں سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جس عمل کے بارے میں پوچھیں گے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی پارلیمنٹ کے ممبر ہو گئے، آپ کسی اسمبلی کے MLC بن گئے؟ نہیں، سب سے پہلے وہاں جو پوچھا جائے گا، اور وہی اصل چیز ہے۔ یہ زندگی تو آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، اصل چیز وہ ہے۔ سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دو حقوق اللہ رب العزت نے دیے، صاف صاف میں کہہ رہا ہوں، جو اس کے خلاف کہے گا وہ سمجھے اللہ سن رہا ہے، لیکن یاد رکھیے
کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پوچھیں کہ نماز تو پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حضور آپ کی امت ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہوگی، آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ کس نے پوچھا؟ اس امت کے اخیار نے پوچھا، اس امت کے افضل جو افراد تھے انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کسی کے پاس گھوڑے ہوں اور اس کے گھوڑے سب کچکلیانی، یعنی ان کے اگلے پیر بھی سفید ہوں اور پچھلے پیر پہ بھی سفیدی ہو اور پیشانی پر سفیدی ظاہر ہو رہی ہو، اور ہزاروں لاکھوں میں اس کے گھوڑے اگر آ جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں پائے گا؟ سب نے کہا حضور پہچان لیں گے، ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت میری امت کے افراد جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے، ان کی پیشانی سے وضو کے پانی کا اثر غرم محجلین کی شکل میں ظاہر ہوگا اور ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نماز مقصد نہیں ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا تو اپنے علم پر وہ تف کرے یا انکار کرے تو خارج ہو جائے گا ملت سے۔ یاد رکھو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو اس امت کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، جس پارٹی کے ہوتے ہیں اس پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا زبان باندھ دی جاتی ہے، بولیں گے وہی جو اس طرف جانے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا ٹرپل طلاق کا مسئلہ جب پیش آیا تھا تو اس موقع پر ایک عالم پورے پارلیمنٹ کے اندر کون تھے؟ اسی صوبہ بہار کے تھے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے جید عالم، علم میں اور شریعت کی ترجمانی میں ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، لیکن پارٹی نے، کانگریس نے ان کی زبان بند کر دی تھی۔ اس میں رہتے ہوئے ٹرپل طلاق کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ جس پارٹی کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس امت کا نہیں، اگر یادو ہو تو یادوؤں کا نمائندہ ہوتا ہے، برہمن ہے تو برہمنوں کا نمائندہ ہوتا ہے، راجپوت ہے تو راجپوتوں کا نمائندہ ہوتا ہے، ڈٹ کر کے کہتا ہے۔ اور ہمارا نمائندہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اس کے لیے مرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتا ہے ہمارا نمائندہ نہیں ہوتا۔ عام تجربے کی بات ہے، دو چار بات کہہ دے دل رکھنے کے لیے وہ الگ بات، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں ان کی تعریف کرتا ہے، اور پھر مدرسے والوں کو کوستا بھی ہے، مدرسے والوں کو کوستا بھی ہے کہ مدرسے والوں نے گلا ہی دبا دیا، اب لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آئے؟ کالج سے آئے گی، لکھنؤ یونیورسٹی سے آئے گی، پٹنہ یونیورسٹی سے آئے گی، اسمبلی سے آئے گی، پارلیمنٹ سے آئے گی۔ ارے یہ لا الہ الا اللہ کی صدا تو یہیں سے آئے گی، اس کے ذرے ذرے سے آئے گی، اس کے در و دیوار سے آئے گی۔ آپ کو نہیں، آپ بہرے ہیں، نہیں سن رہے ہیں تو یہ آپ کی ہے۔ ذروں سے پوچھو، ان ٹکڑوں سے پوچھو، اس زمین کی ایک ایک چیز سے پوچھو، اس ہندوستان کی سرزمین سے پوچھو، خواجہ اجمیری کی آمد سے پوچھو، حضرت جنید بغدادی سے پوچھو، اور ان اداروں سے پوچھو، دارالعلوم دیوبند سے پوچھو، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پوچھو، اور اس کے تحت ہزاروں ادارے چل رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آتی ہے؟ کسی کالج سے آتی، انجینئرنگ کالج سے آتی ہے؟ ایک سوچنے کی بات۔ اگر کسی نے کسی وقت متاثر ہو کر کے کوئی بات کہہ دی جو جاہلانہ ہے، یہ شعر جاہلانہ شعر، میں بہت کم بول رہا ہوں اس شعر کے تعلق سے، یہ جاہلانہ شعر ہے، اس کو نقل کرنا بھی اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرنا ہے، وہ جانتا نہیں ہے،
لہذا ہمیں زبان کو سنبھال کر کے بولنا چاہیے. جس کی آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں وہیں آ کر کے آپ بول رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. مجھے سخت تکلیف ہوئی. خالد انور صاحب فاضل آدمی، میں تو سوچ رہا تھا آج بولیں گے کہ مدارس کا کردار کیا ہے، لیکن سوائے منفی باتوں کے آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی مثبت بات آپ نے نہیں کی. علماء کو آپ نے کہا، مدارس کو آپ نے کہا بند کرا دیجئے مدارس، پھر مدارس کو بند کرا دیجئے نا اگر آپ کرا سکتے ہیں تو. یہی مدارس ہیں جو امت کو جوڑ رہے ہیں. آپ نے کتنا جوڑا ہے؟ ایک ہو جاتا ہے اسمبلی، زندگی بھر اسمبلی کا ممبر ہوا، ایم ایل سی ہو گیا، پارلیمنٹ کا ہو گیا، زندگی بھر اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو پینشن ملتا ہے، اس کو ساری سہولتیں ملتی ہیں. ایک مزدور آپ کا کام کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا ہے. ایک امپلائی ہے وہ کام کرتا ہے، اس کی پینشن کاٹ دی گئی، اور یہ بیٹھے ہوئے ایوانوں کے اندر ان کو پینشن مل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں یہ کما رہے ہیں. اور آ کر کے بات کہیں کہ امت کی بے خواہی کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں موقع محل کو دیکھ کر کے بات کرنی چاہیے. یا تو بولے نہیں آدمی، یہ ہماری کمزوری کی بات. آج ہم اس ملک کے اندر جہاں 800 سال ہم نے حکومت کی ہے، آج اس ملک کے اندر ہم کمزور ہو گئے ہیں. اور کمزور مرگ مفاجات اس کا علاج ہوتا ہے، جو چاہتا ہے مار دیتا ہے. ایک بوڑھا آدمی 70 سال کا جا رہا ہے، دو نوجوان آ کر کے ماب لنچنگ کر رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہوا. گو ماس پر جو ہے انہی غیر مسلموں کے ہاں پورے جو ہے وہ سارا کاروبار الکبیر کے نام سے ہو رہا ہے اور دوسرے ناموں سے ہو رہا ہے. اور بیچارہ اگر مرغے کا جو ہے وہ گوشت پکا رہا ہے، بکرے کا گوشت پکا رہا ہے، تو اس کی ہانڈی دیکھ کر کے ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، اس پر نہیں بولا جا رہا ہے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس ہندوستان کے اندر، جس کو ہم نے سجایا ہے، بنایا ہے. بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی، انا دل کو فغاں ہم نے. یہ برق و بعد کیا بعد صبا بھی دشمنے جاتی، یہ برق و بعد کیا بعد صبا بھی دشمنے جاتی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے. یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کونوں مکان شاہد، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کونوں مکان شاہد، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے. ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیس، ہم نے حق ادا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو انسان بنایا ہے. ہم نے پلیٹ تشتریاں لا کر کے دی ہیں، ہم نے کب دیا ہے، ہم نے لباس دیا ہے. اس ملک کے اندر لباس کا تصور چادر، عورتوں کو لیے ساڑی، سلائی کا فن ہم نے دیا، پلیٹیں ہم نے لا کر کے دی، ذائقے دار کھانے ہم نے پہنچائے. اس ملک کو نوازا ہے، اگر لال قلعہ ہم نے دیا، تاج محل ہم نے دیا، فتح پور سیکری ہم نے دیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ساری فہرستیں تیار کی جائیں. آج تو محض یہ ہو رہا ہے، یہ مسجد بھی ہماری اور وہ صاحب بھی ہماری اور یہ بھی ہماری. آپ مندر کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، مسجد کے تحفظ کا ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکل رہا. یہ کون سا اسلام، یہ کون سی ہمدردی و بے خواہی کی بات. کاش آپ کہتے ابھی کل آپ نے پڑھا نہیں سنا نہیں، سنبھل کی مسجد، جامع مسجد، شاہی مسجد، اور اس مسجد کے تعلق سے راتوں 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے دیتا ہے صاحب اس کا سروے ہونا چاہیے، اور فوراً آرڈر ہو جا رہا ہے اور فوراً پہنچ جا رہے ہیں لوگ سروے کرنے کے لیے. یہی طریقہ ہے جمہوریت کا، یہ جمہوریت ہے یا تانا شاہی ہے. اس پر آپ کو بولنا چاہیے. آپ ایوان میں بولیں گے، آپ پارلیمنٹ میں بولیں گے، لیکن آپ بولیں گے کب؟ جب نتیش کمار صاحب کا چشم ابرو آپ دیکھ لیں گے. اس کے پہلے نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام پارلیمنٹ ممبران سے میں کہہ رہا ہوں. یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، طاقتور بنو. یہ کمزوریاں ہماری ہیں، آپس کے اختلاف ہمارے ہیں، اتحاد کی فضا ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر رہے گی
تو ہم کمزور سے کمزور ہوں گے، اور جو چاہے گا تھپڑ مار دے گا، جو چاہے گا گھوسا لگا دے گا، جو چاہے گا وہاں بلنچنگ کر دے گا، جو چاہے گا دھکے دے دے گا، جو چاہے گا مدرسے کو برا بھلا کہے گا، جو چاہے گا مسجد میں گھس جائے گا اور سروے کے نام پر اس کو توڑ پھوڑ کرے گا۔ یہ ساری باتیں آج ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی صفوں کی طرف ہم دیکھیں۔ لہذا میں نے جو حدیث پڑھی اور جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، پہلی آیت جو پڑھی، اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، ان کو کبھی دوست نہ بنانا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، مودی جی نے نہیں بنائی ہے، جوگی نے نہیں بنائی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جو بناتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ آپ ایک مشین خریدنے جاتے ہیں، جنریٹر خریدنے جاتے ہیں، فریج خریدنے جاتے ہیں، تو آپ کو بکلیٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ نے پیسے سے لیا ہے، لیکن آپ کو چلانا ہے تو اس بکلیٹ کے اندر جو احکامات ہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، تب یہ چیز آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو ایک چھوٹی سی مشین، ایک چھوٹا سا فریج، اگر ہم کمپنی کے دیے ہوئے اصول کے مطابق اس کو ہم نہیں برتتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی بکلیٹ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ وہ بکلیٹ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اس بکلیٹ کو پڑھے ہوئے بغیر اگر ہم استعمال کریں گے اس زمین اور آسمان کی فضاؤں کو، سورج اور چاند کی کرنوں کو، دریا کی روانی کو، سمندر کے مواج طغیانی کو، اور زمین سے نکلتے ہوئے دھاتوں اور پیٹرول اور چیزوں کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے نہیں استعمال کیا تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ نہیں پکڑ آئے گی؟ لہذا اللہ رب العزت نے وہ نظائر بھی پیش کر دیے۔ قوم نوح کے ساتھ اللہ کی افتاد آئی کہ نہیں آئی؟ قوم ہود کو اللہ نے مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ قوم سمود پر اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ قوم شعیب کو دھنسا دیا کہ نہیں دھنسا دیا گیا؟ شداد کو دھنسا کر کے اس کی جنت کے ساتھ زمین کی تہوں میں ایسا دفن کر دیا گیا کہ آج تک پتہ نہیں کہاں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بکلیٹ جو اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق رہو، امن و امان رہے۔ امن و امان اتنا یہ ہے، یہ بات کہیے نا بھائی۔ آج اس امن و امان کون مسلمان ہے؟ آپ مسلم علاقوں کو دیکھیے، مسلم شہروں کو دیکھیے، کہاں موم لنچنگ ہوتی ہے؟ دبئی میں ہوتی ہے، مسقط میں ہوتی ہے، سعودیہ میں ہوتی ہے، مصر میں ہوتی ہے، جارڈن میں ہوتی ہے، لیبیا میں ہوتی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ نام پلیٹ لگاؤ کہ سعودیہ میں، جہاں 10 لاکھ سے زیادہ جو ہندو وہاں کام کر رہے ہیں، کیا وہ نیم پلیٹ اپنا لگاتے ہیں؟ اور آپ امن کی بات کر رہے ہیں۔ امن تو ہم دینے والے ہیں، ہم ان کو گلے سے لگانے والے ہیں، ہم تو ان کی پلیٹوں میں کھاتے ہیں، ان کی ہانڈی میں پکی ہوئی چیزوں کو ہم لیتے ہیں، وہ آپ کی پلیٹوں میں نہیں کھاتے۔ امن کی بات وہ کریں گے؟ آپ کے ہانڈی کا پکا ہوا وہ نہیں کھا سکتے، آپ کی چائے بنی ہوئی پی نہیں سکتے، آپ کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے۔ امن ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ دہشت ہمارے اوپر طاری کی جا رہی ہے، اور یہ ایک فطری بات۔ اگر آپ دیکھیں جو ان کے نمائندے اشخاص، نمائندے چیز ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے اور آپ کے اندر کیا چیز ہے، آپ اس کا دونوں کمپرومائز کیجئے، تقابل کیجئے۔ اگر آپ لے لیجئے پروشتم رام جی کو لے لیجئے، رام جی کی پریتما جہاں آپ دیکھیں گے کیا دیکھتے ہیں؟ تیر ہے اور دھنوش ہے۔ ان کے ہاتھ میں گیتا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں امن و امان کا کوئی پھول نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تیر اور دھنوش ہے۔ آگے بڑھو۔ وشنو جی کے ہاتھ میں کیا ہے؟
त्रिशूल है, न जाने त्रिशूल से कितनी जानें ली जा चुकी है। शंकर के हाथ में क्या है? वो चक्र है जिसको घुमा कर मार दे तो पूरी बस्ती जो उड़ जाए, खत्म हो जाए। कृष्ण जी के हाथ में क्या है? वही चक्र। और आगे बढ़ो, काली जी के हाथ में क्या है? वही असलहे हैं। और वो हैबतनाक चेहरा है कि बच्चा देखे तो डर के मारे पेशाब उतर जाए। आगे बढ़ो, दुर्गा जी के हाथ में क्या है? 2 हाथों पर इक्तिफा नहीं हुआ, 8 हाथें बना दिया गया। और 8 हाथ में क्या दिया गया है? किसी में नेजा है, किसी में तलवार है, किसी में भाला है। सब जान को लेने के औजार हैं, असलहे हैं उनके हाथों के अंदर। मैं आगे तबसरा नहीं करता, वरना मैं ये कहता कि असलहे किसके पास होते हैं, लोगों किसके पास होते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? असलहे किसके पास होते? 2 में से एक के पास। 2 में से एक के पास। या तो वो बड़ा जालिम होता है, जुल्म करने के लिए कलाशंकोफ दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है, या वो इंतहाई डरपोक होता है, खौफ के मारे उसके चारों तरफ कोई ऐसे कमांडोज होते हैं ताकि वो जो है सेफ रहे। और उसके पास भी होता है, तीसरे के पास ये चीज की जरूरत ही नहीं होती। ये मिल्लत, इसके नुमाइंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए, आपका जिक्र खैर होगा। और अभी हो रहा था, हमारे हयात साहब जो हैं बड़े अच्छे अशार पढ़ रहे थे, और उन्होंने आखिरी जो मक्ता पेश किया, उस मक्ते में उन्होंने कहा कि हम सब मिल करके ये फर्ज निभाते रहेंगे और इस्लाम का परचम सब मिलकर उठाते रहेंगे। लेकिन लोगों, ये परचम से मुराद ये हरा झंडा नहीं है, परचम से मुराद वो सुन्नत नबवी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कुरान पाक है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, जिसकी तर्जमानी इन्हीं मदरसों में होती है, इन्हीं दरों से उसकी वाबस्तगी है, इन्हीं सुतूनों से वो वाबस्ता है, इन्हीं उलमा से वाबस्ता है। ये किसी ऐवान के अंदर नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, जहां पर उसको गलत माना पहनाया जाता है और गलत तर्जमानी की जाती है, और जो यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं, जहां गलत उसको पेश किया जाता है। और ऐसे अफराद हमारे नौजवान ऐसे जो वहां जाकर पढ़ते हैं, इसी किसी का ज़हन लेकर के आते हैं और उम्मत के ज़हन को बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं। अपनी वाहवाही के लिए उतना ही कहो, मिल्लत को तुम ना दांव पे लगाओ, उम्मत को ना दांव पे लगाओ। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मिल्लत को दांव पे लगा करके ये काम सही नहीं है लोगों। और इस तरह खुल करके, इस तरह बेबाकी के साथ ये कहना इंतहाई शर्मसारी की बात है, नदामत की बात है, जिल्लत की बात है। इसकी सख्त मजम्मत की जाती है और मैं मजम्मत कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है, दारुल उलूम नज़रुल उलमा का मैं शेखुल हदीस हूँ, 54 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मुझे सबक पढ़ाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा, मुझे पढ़ाया जाएगा, और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ उम्मत के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ, कुरान पाक के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, जिस मदरसे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अर्श पे कायम किया है, उस मदरसे को बुरा भला कहोगे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसमें इब्लीस भी था, सारे फरिश्तों को अल्लाह ने जमा किया, और जमा करके क्या कहा? ये कहा कि जरा अशिया के नाम बताओ। हजरत आदम को पहले पढ़ा दिया गया था, फरिश्तों ने कहा नहीं, इब्लीस भी वहां मौजूद था। इब्लीस को बड़ा तावा है, कहा हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये दर्स कहाँ हुआ था? अर्श इलाही पे हुआ था कि नहीं हुआ था? मुदर्रिस कौन था? अल्लाह। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत आदम, और हजरत आदम के औलाद में 1,24,000 पैगंबर शरीक हैं, सब पढ़ने वाले हैं। लोगों, उस मदरसे की कोई तरदीद करे तो ये बात काबिल कबूल हो सकती है? और जो ऊपर से चीज आती है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लोगों, याद रखो, बारिश के कतरे ऊपर से आते हैं, खत्म हो गया। सूरज की शुआएं ऊपर से आती है, कोई बंद कर सका आज तक? चांद की खून की ऊपर से आती है, कोई कर सका इसको? ये फैसले इलाही ऊपर से आते हैं, कोई रोक सका उसको? जो चीज ऊपर से आती है, कुरान पाक ऊपर से आया है, यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ नहीं लिखा गया है।
وہاں لکھا گیا، اسی لیے اس پر روک ٹوک ہر زمانے میں کوشش کی گئی، لیکن ایک لفظ کا فرق آج تک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر جہاں حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آ رہے ہیں اور حضرت یعقوب سے رو دھو کر کہہ رہے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے عشاء کے وقت آئے۔ یہاں جاؤ میں الف جمع کا نہیں ہے، کسی بھی خطاط یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ الف کا اضافہ کر دے، حالانکہ یہ مدرسہ ہے، یا انشاء پڑھانے والے ہوں گے، یا نحو صرف پڑھائی جاتی ہے، اس میں اگر کوئی جمع کے صیغے میں الف چھوڑ دے تو وہ غلط ہو جائے۔ آج تک 1400 سال ہو گئے، کسی کو جرأت نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں جب نالندہ کے گولکنڈہ کے قلعے کے اندر وہ قیام پذیر تھے تو اس وقت ایک شخص آیا، مذہب قرآن پاک لے کر سونے کے پانی سے لکھا ہوا قرآن پاک کو پیش کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر دیکھ کے خوش ہو گئے اور کہا کہ بہت اچھا لکھا آپ نے، وہ خود خطاط، اس نے ایک بات کہی، وہ میں آپ کو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا حضور میں نے ایک کام کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کام میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں جو مقرر آیتیں میں نے اس کو نکال دیا۔ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بار بار آئے کہ نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب نکال دیا، اس لیے کہ مکرر ایک بات کہی جاتی ہے تو اس میں قبو پیدا ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک میں جو آیتیں بھی مکرر آئی ہیں اس کو میں نے نکال دیا۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، یہ دو مرتبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، پھونکوں سے پھونک مار مار کے بجھا دیں۔ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ انکاری کرنے والے یہ کافر 1000 دفعہ اس کے خلاف کوئی بات پیش کریں، قراردادیں لے آئیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسری کا اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھونکوں سے، اللہ کو یہ پسند نہیں، قطعاً نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک جھوپڑیوں میں اسلام نہ پہنچ جائے، کچے مکانوں میں اسلام نہ پہنچ جائے، محلوں کے اندر اسلام نہ پہنچ جائے۔ لہذا 800 سال کی تاریخ، بلکہ 1400 سال سے لے کر کے 1200 سال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام ہر طرف ہے۔ اور آج بھی ابھی میں لندن گیا ہوا تھا، امریکہ نیو یارک گیا ہوا تھا، پناما گیا ہوا تھا، کولمبیا گیا ہوا تھا، بارباڈوس گیا ہوا تھا، گرینیڈا گیا ہوا تھا، ویسٹ انڈیز کے ان جزائر کے اندر گیا ہوا تھا۔ میں نے کھل کے وہاں لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم یہاں نہیں لائے ہو، تم یہاں نہیں آئے ہو، اللہ نے سہارا بنایا کہ تم چلو تاکہ اسلام وہاں پہنچ جائے۔ اگر یہ انگریز تمہارے ملک میں نہ آتے تو تم یہاں نہ آتے، تم نہیں آ رہے تھے اسلام لے کر کے، اذانیں نہیں پہنچ رہی تھی یہاں پر، قرآن پاک کی تلاوت نہیں پہنچ رہی تھی، اللہ نے انگریزوں کو مسلط کیا اور انگریز 200 سال تک اس پہ حاکم رہے۔ لہذا ایک بڑی تعداد لندن پہنچ گئی جہاں 1000 مسجدیں موجود ہیں، ایسی مسجدیں ہیں وہاں پر، اور کھل کر کے وہاں تقریریں ہوتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، 1000 سے کئی ہزار لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں نماز میں۔ ہم نے کہا یہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہنچ کر کے رہے گا، لہذا آج یہ پہنچ رہا ہے۔ لندن کے اس انتہائی گویا کہ پاش علاقے، وہاں کا سب سے بڑا
جو شراب خانہ تھا اس کو خرید کر کے ایک مسلمان نے مسجد بنا دیا، جو ٹیگس کے پر جو وہ پل بنا ہوا اس کے پاس، وہ میں نے خود دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہو رہا ہے، جو آئے تھے مٹانے کے لیے، جنہوں نے پادریوں کو بھیجا تاکہ پادری مسلمانوں کو ذہنوں کو مسک کر کے اسلام سے دور کر دیں، جنہوں نے اورینٹلسٹ کو بھیجا، مستشرقین کو بھیجا تاکہ وہ اپنے علمی انداز میں جائزہ لے کر کے قرآن پاک کے اندر کمیاں نکالیں، احادیث نبویہ پر ذوف کا موضوع ہونے کا اس کے اوپر داغ لگائیں، وہ بھی آئے لیکن وہ سب مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اسلام باقی ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ دین ہے لوگوں۔ بولنے والے بول کر چلے جائیں گے، خود بول جائیں گے، لیکن یہ اسلام اور دین قائم رہے گا۔ اور انہی مدرسوں کا امتیاز ہے، انہی مدرسوں کا صدقہ ہے، انہی مدرسوں کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ سے کون واقع، کہاں سے یہ چیز آئی، کون کس نے صدا لگائی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا مجھے پہلے موقع دیا جائے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ آج ایک اور مسلمان پیدا ہو گیا، اس سے ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک کافر ہے جو انکار کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، اس کی ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سنیہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ اور ایک لیبرل مسلمان وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بجھا ہوا راڈ ہو اور جلتا ہوا راڈ ہو، دونوں ٹھیک ہیں؟ بجھا ہوا بلب آپ کے گھر میں ہو اور ایک جلتا ہوا روشن بلب ہو، دونوں ٹھیک ہیں؟ جب یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام جو نور ہدایت بھی ہے، اسلام جو تنویر لے کر کے آیا ہے، اسلام کل قیامت کے دن معروف ہوگا، یوم یقول المؤمنون والمؤمنات، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جب ایمان والوں کو آپ دیکھیں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ صاف صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا، لوگوں جنہوں نے اپنے نور کو بجھا دیا ان کے پاس نور کہاں سے آئے گا؟ لہذا ایک بجھا ہوا بلب، ایک بجھا ہوا راڈ، جلتے ہوئے روشن بلب اور راڈ کا مقابلہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ دین اور دوسرے ادیان برابر اور ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں حکم ہے، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ہمیں یہ حکم ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لیکن تم آج کر رہے ہو کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جملہ کہے جو کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ملحدانہ ہے، زندیقانہ ہے، ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام پر قائم مضبوطی سے قائم رہو، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، مضبوطی سے تھامے رہو وحی الہی کو قرآن پاک کی شکل میں۔ آج وہ تمہارے پاس ہے، تم سیدھے راستے پہ ہو، ساری دنیا ٹیڑھے راستے پہ جا رہی ہے، دھنسنے کے لیے دلدلوں کی طرف جا رہی ہے، گرنے کے لیے کھائیوں کی طرف جا رہی ہے، بہتے ہوئے دریا کی طرف جا رہی ہے، مواج سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ تم سیدھے راستے پر منزل تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، بڑھتے رہو۔
لہذا اس لیے اللہ نے یہ قرآن پاک دیا، پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، نہ اس میں تلوار کا تذکرہ ہے، نہ اس میں بھالے کو بتایا گیا ہے، نہ اس میں جو ہے کوئی اسلحہ اس کی کوئی ترجمانی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھو 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 پڑھو۔ پڑھنے سے ہماری عقل کھلتی ہے، ہماری یہ نظر اللہ نے نگاہ ہم کو دی ہے، لیکن نگاہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کب دیکھتی ہیں؟ جب یہ خارج کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ خارج کی روشنی اگر نہ ہو آنکھ کام کرے گی ہماری؟ نہیں کام کرے گی، آنکھیں نہیں کام کر سکتی، اندھیرا ہو جائے گا، ہمیں یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن روشنی ہے تو ہماری آنکھ کام کر رہی ہے، تو سپورٹ چاہیے، اللہ نے تو دی ہے، لیکن یہ کہ تم سپورٹ کے لیے لے آؤ اسی سے ملتی جلتی چیز تاکہ یہ کام کرے۔ ایسی اللہ نے عقل ہم کو دی ہے، اس عقل کو کھولنے کے لیے، اس عقل کو کھلنے کے لیے اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔ اس وقت تک علم نہیں تھا تو وہ گردش زمانہ کی نظر ہو چکا تھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ آنے والی امتوں کے لیے ان کی عقل کھلے اور ماہتاب اور آفتاب کی کرنوں سے، بہتے ہوئے دریا سے، مواج سمندر سے، وسیع فضاؤں سے، اس کے اندر چلتے ہوئے بڑھتی ہوئے ریجز سے اور لہروں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں ساری دنیا کو مٹھی میں لے رہے۔ اللہ نے عقل کو کھولنے کے لیے علم کی سوغات عطا فرمائی۔ لہذا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اور ہمیں پر اتہام کہ ہم جو ہے تلوار لے کے نکلتے ہیں، ہم بھالے لے کے نکلتے ہیں۔ ارے جہاں نکالا ہی نہیں جائے دکھایا جاتا ہے، ان کا دیکھو اسوہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کا اسوہ دیکھو کون کس مدرسے میں کتنا یہاں کیا جاتا ہے، کتنی سوغات دی جاتی ہے، کتنے جو ہے بنے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی امت جاگ رہی ہے، بیدار ہوئی ہے۔ ایسے ملت فروشی سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جو اپنی روٹی سینکنے کے لیے مدرسوں کو متہم کرتے ہیں، قرآن پاک کو متہم کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کو متہم کرتے ہیں، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کو متہم کرتے ہیں۔ اور یہ لبرل مسلمان جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایسے لبرل مسلمان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ بے شک وہ لوگ یہ 4 قسم کے ہیں لبرل مسلمان۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں حساب، یہ سب چھوڑیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، سائنس ہے اپنا۔ ایسے بھی مسلمان جو غیر ہیں وہ تو چھوڑو، مسلمانوں میں یہ تھپا پیدا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں صاحب، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا کون ہے؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله۔ اور تیسرا وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان ایک راستہ اور نکالے، ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اس کو بھی جوڑ لیا، اس کو بھی جوڑ لیا، اس کو بھی جوڑ لیا۔ گاندھی جی کا طرح قرآن پاک بھی لٹکا لیا اور گیتا بھی لٹکا لیا، اور صاحب وہ بھی اشلوک پڑھا اور آیتیں بھی پڑھ لی۔ نہیں، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو ایسا ترجمانی کرنے کے لیے آیا ہے جس میں کسی کی شمولیت اس کو جو ہے قبول نہیں ہے۔ آپ کرتے رہیے اس پر، اس کو جھگڑا بھی نہیں کرتا ہے وہ۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، لم یتخذ ولدا، اور نہ کسی کو ساجھا بنایا دنیا کے بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، شریعت کو اتارنے میں۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، اور نہ کسی کے حوالے اٹارنی پاور دیا ہے کہ آپ یہ کریے۔ نہیں، اللہ رب العزت
المائٹی ہے، طاقتور ہے، اور چاہتا ہے میرے بندے بھی طاقتور بنے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف. طاقتور مومن وہ ہے جو کمزور مومن سے بہتر ہے. لیکن ایمان کی بنیاد پر دونوں کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے. لہذا ہمارے نوجوانوں کو طاقت کو بڑھانا چاہیے، قوت کو دوبارہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ آج موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا. وہ پڑے سوتے رہتے ہیں، پوری رات سوتے ہیں، پورا دن جاگتے ہیں، نہ نماز کی فکر نہیں ہے. لہذا اسلام کو آپ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. شادی کا بیاہ ہوتا، منگنی ہوتی ہے، اسلام دور کھڑا رہتا ہے. نکاح کے سوا کوئی اسلام کی بات اس میں ہوتی ہے؟ اب آپ بتائیے کہ درجن بھر وہ کام آپ کرتے ہیں جہاں اسلام کو آپ نے نیگلیکٹ کر رکھا ہے. دروازے پر ہو، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک نکاح جہاں چل نہیں سکتی بات، تو قاضی صاحب آگے ان کو 500 روپے 200 روپے پکڑا دیے، اور صاحب لاکھوں خرچ کیا اس بیچارے قاضی کو، 500 دینے میں بھی پسینہ آتا ہے. اب بتاؤ کہ اسلام کے ساتھ جب ہم یہ سلوک کریں گے تو اسلام پٹوائے گا کہ نہیں پٹوائے گا؟ اسلام مروائے گا کہ نہیں مروائے گا؟ ایسے منافقین کا حشر یہی ہوتا رہا، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. باتیں بہت تھی کہنے کی، لیکن اجازت نہیں، وقت کم ہے، ابھی اوروں کو آپ کو سننا ہے. اگر کوئی واقعی کوئی آپ کو میری یہ گفتگو سے چوٹ پہنچی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، ادارے کے ذمہ داروں سے بھی معذرت خواہ ہیں. لیکن کیا کریں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جناح ہم نے. وآخر دعوانا جزاک اللہ. مکرمی سامعین، تنزلی کا سبب کیا ہے تجھ کو بتلا دوں کہ ہم نے ذکر نبی حکم خدا کو چھوڑ دیا، نظر میں اپنی بسا کر کے مغربی تہذیب، رسول پاک کی سنت سے منہ کو موڑ لیا. حضرت کی تقریر پہ تبصرے اگر کیے جائیں تو بہت کیے جا سکتے ہیں، لیکن بس یہ کہ یہ جرت، یہ حوصلہ اور یہ علم کی طاقت اور اس ادارے کا فائز ہے جو حضرت کی زبان سے ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے.